بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے لیے بڑا ہی سنہری موقع ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے تہجد کی نماز ادا کرنا۔ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں کیونکہ بہت ہی آسانی سے ہم رمضان المبارک میں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نماز اللہ رب العالمین کو بہت بہت پسند ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں۔ اور رمضان المبارک یہ عظمت یہ ہے کہ اس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا اللہ رب العالمین 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں موقع بھی ہے ہمارے لیے، اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے تہجد کی نماز ادا کرنا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ نیت کیسے کریں، کتنی رکعتیں پڑھیں، اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ عشاء کے فرض ادا کر چکیں، اس کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ پوری رات میں جب چاہیں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا افضل وقت صبح سحری کا وقت ہے، اور ہم اس وقت اٹھے بھی ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ تو اگر ہم سحری میں 5-10 منٹ نکال کر یہ تہجد کی نماز ادا کر لیں تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، یہ آپ نے جان لیا۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کا کرنا یہ ضروری ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے۔ اس طرح سے نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز تہجد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک، وبحمدک وتبارك اسمك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولا الہ غیرک۔ ثنا ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کو بھی ہم تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورۃ الفاتحہ مکمل ہو چکی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہو۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صورتیں کوئی خاص پڑھی جاتی ہیں، اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو آپ اس غلط فہمی کو دور کر لیں کہ تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہو وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت سورۃ العصر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، جو آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی اور سورت یاد نہیں ہے تو آپ بھی سورۃ العصر یاد کیجئے، اس کو پڑھیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ سورۃ العصر پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر
ربنا لک الحمد پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے. یہاں پر ہماری 1 رکعت مکمل ہو چکی ہے. جب ہم 2 سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اب ہم دوسری رکعت پڑھیں گے. تو اس میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے جو آپ کو یاد ہو. ہم یہاں پر سورۃ الاخلاص پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الاخلاص کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. رکوع میں اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے جیسے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا ہے. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے. پھر ربنا لک الحمد پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیں گے. پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے. اسی طرح 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کے التحیات میں بیٹھ جانا ہے. پھر التحیات پڑھنی ہے. التحیات پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ. التحیات للہ التحیات للہ والصلوات والطیبات والصلوات والطیبات السلام علیک السلام علیک
أيها النبي ورحمة الله أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله التحیات ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا لفظ بلفظ پڑھنا سیکھ لیتی ہیں جو درود شریف کے بعد پڑھنی ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ دعا کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8، 10، 12 جتنی رکعت آپ پڑھنا چاہیں تہجد کی پڑھ سکتی ہیں، یعنی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12۔
اگر آپ کے پاس وقت بالکل کم ہے، 2 منٹ ہیں، 4-5 منٹ ہیں، تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے۔ آپ اس طریقے سے یہ تہجد کی نماز ادا کر کے اس ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔